اگلا سوال مصعب کہ ماہ سفر کے متعلق بہت سارے لوگوں نے مختلف قسم کی باتیں ہیں کہ سفر کا مہینہ منحوس ہے، شادی نہیں کر سکتے اور اس میں کھانا پکا کر کھلانا چاہیے، کنڈے سفر کے کنڈے مشہور ہیں۔ ان ساری باتوں کا اگر آپ جواب برآمد فرمائیں کہ ان کی کیا حیثیت ہے، کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے؟ دیکھیں، ماہ سفر اس کے اندر جو ہے وہ احادیث کے اندر بھی اس کے متعلق جو ہے وہ بہت سی احادیث میں بھی اس کا تذکرہ آتا ہے، اور ہمارے یہاں زمانہ جاہلیت سے اس کو سمجھا جاتا ہے کہ ماہ سفر جو ایک نحوست والا مہینہ ہے، اس کے اندر جو ہے نا وہ کوئی خوشی نہیں منانی چاہیے اور شادی بیاہ نہیں کرنا چاہیے، اگر شادی بیاہ کریں گے تو اس کے اندر یہ خرابی ہوگی، وہ چل نہیں سکے گی وغیرہ ذالک۔ اس متعلق بہت سے لوگوں کے بہت سے عقائد ہیں، بہت سے گمان ہیں، بہت سے وہم ہیں جس کو ہم کہیں۔ اسی طرح کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی اس میں یہ کام کرنا ہے، یہ کام نہیں کرنا، کھانا کھلائیں گے تو اس سے یہ ملے گا، اس سے نحوست ٹلے گی وغیرہ ذالک۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو شرعی اعتبار سے اس کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، اور شرعاً ان ساری باتوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا ایک حدیث میں جس کا مفہوم ہے کہ ولا سفر، یعنی سفر نہیں، یعنی کیا مطلب، یعنی اس میں کوئی نحوست نہیں ہے، اس میں کوئی شریعت اللہ کے نبی علیہ السلام نے صراحتاً اس کی اور بلکہ اگر ہم دیکھیں سیرت مبارکہ اٹھا کر کے اور تاریخ اسلام اٹھا کر کے تو کئی شادیاں ہمیں صحابہ کے دور میں سفر کے اندر نظر آئیں گی، اور جس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ صحابہ رضوان اللہ اجمعین نے اس کو کوئی اہمیت نہیں دی ان باتوں کو جو چلی آ رہی ہیں۔ اور آج کل ہمارے یہاں جو ہے وہ ایک تو وہ کچھ باتیں تھیں، پھر رہی صحیح ہمارے یہاں جو ہمارے ایک بڑا طبقہ جو پیچھے کچھ عرصے پہلے ہندوؤں کے ساتھ رہا ہے تو ان کی بہت سی رسمیں ہم نے لے لی، تو ان ساری چیزوں کا شرعاً کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے، اور بلکہ اگر اس چیز کا دور کرنے کے لیے، ان وہمات کو دور کرنے کے لیے کوئی خاص طور سے جو ہے سفر میں اپنی شادی رکھتا ہے، سفر میں شادی کرتا ہے، تو اگر ان وہمات کو دور کرنے کے لیے کسی کے خاندان میں ایسی باتیں ہیں رائج اور وہ ان چیزوں کو دور کرنے کے لیے اپنی شادی وغیرہ رکھتا ہے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ اس کو اس کا ثواب بھی ملے گا۔ اور اسی طرح کھانا کھلانا شریعت اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو کھانا کھلانے کی مطلقاً ایک فضیلت ہے، اب وہ چاہے کسی بھی موقع پر ہو، کسی بھی مہینے میں ہو، کسی بھی دن میں ہو، ہمیں کوئی اس کے متعلق شریعت اعتبار سے کوئی واضح نہیں ہے کہ جی اس دن کھانا کھلایا جائے گا تو زیادہ ثواب ملے گا، یا اس دن کھانا کھلانے سے یہ پریشانی ٹلے گی، ایسا کوئی شریعت اعتبار سے نہیں۔ مطلقاً کھانا کھلانے کا حکم ہر حال میں ہے اور ہر دن میں ہے، اور اس کے کھانا کھلانے کی فضیلت ہے، اس لیے ویسے ہی کوئی کھانا کھلاتا آ رہا ہے، سفر میں بھی کھلا رہا ہے تو کوئی حرج نہیں، لیکن ویسے ایام میں نہیں کھلاتا، خاص طور سے سفر میں کھلا رہا ہے، چاہے کوئی بدعقیدہ نہیں ہے لیکن صرف دیکھا دیکھی کھلا رہا ہے تو بھی جو ہے اس صورت میں بچنا چاہیے اور اس سے احتیاط کرنی چاہیے۔ بہتر ہے کہ دیگر دنوں میں اس اپنے شوق کو پورا کر لے، کھانا کھلا لے، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو مشابہت۔ ہاں کسی کی عادت ہے وہ ہر مہینے کھلاتا ہے، یا اس نے کوئی دن باندھا ہوا ہے، یا ویسے ہی ہر ہفتے کھلاتا ہے تو پھر تو کوئی حرج نہیں ہے، وہ سفر میں بھی کھلائے، اتفاقیہ کوئی دعوت پیش آ گئی یا اتفاقاً کوئی دعوت پیش آ گئی بغیر کسی اس کے تو بھی کوئی حرج نہیں، لیکن خاص طور سے سفر کا خیال کرتے ہوئے کہ جی سفر کا مہینہ چل رہا ہے چلو میں اس میں کھانا کھلا دوں، تو یہ اس سے بچنا چاہیے۔